السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجابا، پس قبول کر لی دعا، لاہم ان کی ربہم ان کے رب نے، یعنی اس سے پہلے آیات میں ہم نے جو پڑھا کہ وہ دعائیں جو عقل مند لوگ اللہ سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں انی، بے شک میں، لا اضیع، لا نہیں، اضیع ضائع کرتا، عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرین، چاہے وہ مرد ہو اور انثیٰ یا پھر عورت ہو۔ یہاں پر مرد اور عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کیونکہ بعض معاملات میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ جہاد میں حصہ لینے کی صورت میں، کسب معاش کی ذمہ داری کی صورت میں، یا پھر وراثت کے حصے کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی کہ تم میں سے جو بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت، اس کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بعضکم، بعض تمہارا، من بعض، بعض سے ہے، یعنی اجر اور ثواب کے معاملے میں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں۔ فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، اور نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئی، فی سبیلی، میری راہ میں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ قتل بھی ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور میں دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی میری وجہ سے ان کو تکلیفیں ملی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے دور کر دوں گا ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم، ضرور میں داخل کروں گا ان کو۔ یہاں پر لام لَأُكَفِّرَنَّ میں اور لا ادخلنہ میں لام یہ ہے تاکید کے لیے ہے، یعنی ضرور میں داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے۔ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے وہ باغ کی طرف جاتی ہے، چلتی ہوں گی ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہرے، ثواباً، یہ اجر ہوگا، یعنی یہ ثواب ہوگا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی یہ ان کے عملوں کا اجر ہوگا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن و ثواب، حسن اچھا ہے، ثواب، ثوابی، اجر، یعنی ثواب، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ یہاں پر خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن مخاطب پوری امت سے ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا۔ یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار میں وسعت کی دلیل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، یہ کافروں کا مالا مال ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع، فائدہ ہے، قلیل، تھوڑا، یعنی یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی آسائشیں کچھ دیر کے لیے ہیں، بالآخر ان کو ختم ہونا ہے۔ ثم، پھر، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، وبئس، اور برا ہے، المہاد، ٹھکانہ، یعنی ان آسائشوں سے پہلے یہ حضرات خود ختم ہو جائیں گے۔ وہ حضرات جو اللہ کے بارے میں کوئی خوف خدا نہیں رکھتے، یعنی
اللہ کے معاملات میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین وہ لوگ نتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی، نتقوا یا پھر وہ ڈرتے رہے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تاجری چلتی ہوں گی، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یعنی ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، نزلاً یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو تقوی اور خوف خداوندی کی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے باغات ہوں گے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وما عند اللہ اور جو اللہ کے نزدیک ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، یعنی جو آخرت میں نیک لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، وہ اس مال سے، ان آسائشوں سے جو عارضی طور پر دنیا میں کافروں کو ملتی ہے، ان سے بہت بہتر ہوں گی۔ وَإِنَّا اور بے شک من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لمن کچھ ایسے ہیں، یومنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علیکم تمہاری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، علیہم ان کی طرف، خاشعین وہ ڈرتے ہیں، للہ اللہ سے، لا یشترون نہیں وہ بیچتے، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، سامنن قلیلاً تھوڑی قیمت میں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف و تبدیلی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، یعنی بے شک ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت اچھا، بہت بہترین اجر ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور مورچوں پر ڈٹے رہو، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ صبر کرو سے مراد یعنی اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنا اور خواہشات کو ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط رکھنا، یہی صبر ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو رکھنا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ وصابروا سے مراد میدان جنگ میں، یعنی جنگ کی شدتوں میں دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا، یہ صبر کی ایک سخت ترین شکل ہے، اس لیے اس کا علیحدہ سے ذکر کیا۔ ورابطوا سے مراد میدان جنگ یا پھر محاذ جنگ میں ہمدن ہو کر، یعنی ہوشیار ہو کر، چوکنا ہو کر رہنا، یہ بھی بڑے عزم اور حوصلے کا معاملہ ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، یعنی ایک رات بھی، ایک دن بھی اسلامی سرحد کا پہرا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن بھی پہرا دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ان تمام کاموں کو اختیار کرو، یعنی صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، مورچوں پر ڈٹے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاجو۔ الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران ختم ہو چکی ہے۔ ہم انشاءاللہ سورۃ نساء کا کل آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔